بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر اسم کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے تقسیم پڑھی۔ اس سبق کے اندر ہم واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے اسم کی تفصیل پڑھیں گے۔ صاحب نحو میر نے اسم کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد کے بارے میں فرمایا کہ واحد وہ اسم ہے جو ایک ذات پر، ایک فرد پر دلالت کرتا ہے، جیسے رجل، اور تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرتا ہے، جیسے رجلان۔ اس کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح ہوگا اور نون مکسور۔ الف یا ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسور ہوگا۔ رجلانی یہ حالت رفع میں ہوگا، رجلینی حالت نصبی و جری میں ہوگا۔ تیسری قسم ہے جمع۔ جمع اس اسم کو کہتے ہیں جو دو سے زیادہ، 3 ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں، تو 2 سے زیادہ پر جو دلالت کرے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ جمع۔ اس میں پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو اسم جمع ہوتا ہے، اس جمع کے اندر واحد سے جمع بناتے وقت اس میں لفظی تبدیلی کی جاتی ہے، لفظی طور پر، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی لفظی تبدیلی نہیں ہوتی، تقدیری طور پر اسے جمع مان لیا جاتا ہے۔ لفظی تبدیلی کی مثال جیسے رجل سے رجال، الف کا اضافہ کر دیا، اور تقدیری تبدیلی کی مثال فلک، یہ مفرد اور جمع اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ البتہ جب مفرد ہو تو یہ قفل کے وزن پر آتا ہے، اور جمع یہ اسدن کے وزن پر آتا ہے۔ اچھا جی، آگے مصنف نے اسی جمع کی تفصیل بیان کی ہے۔ اسم کی 3 قسمیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ تثنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں الف یا ما قبل مفتوح اور نون آخر میں نون مکسورہ، رجلانی، یہ الف ما قبل مفتوح، رجلینی یا ما قبل مفتوح۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جمع، اس کی ایک تقسیم یہ فرمائی: لفظاً، تقدیراً، رجل سے رجال اور فلک سے فلکی۔ اچھا جی، اس کے بعد مصنف نے جمع کی 2 تقسیمیں اور فرمائی ہیں۔ باعتبار لفظ اور باعتبار معنی۔ جمع باعتبار لفظ اور جمع باعتبار معنی۔ لفظ کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں: جمع تکسیر اور جمع تصحیح۔
جمع تکسیر کیا ہوتی ہے؟ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا سلامت نہ رہے، جیسے راجلن سے رجالن، راجلن سے رجالن، مسجدن سے مساجدن۔ یاد رہے کہ جمع تکسیر کے جو اوزان ہیں ان کا تعلق سما کے ساتھ ہے، ثلاثی کے جو اوزان ہیں، قیاس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور رباعی اور خماسی کے اندر جمع تکسیر کے جو اوزان ہیں وہ فعالل کے وزن پر ہیں۔ جعفر کی جمع جعافر، جحمرش کی جمع جحامر، جحمرش کی جمع جحامر، یہ خماسی کے اندر ہوتا ہے۔ تو جمع تکسیر جو ہے یہ کیا ہے؟ ثلاثی میں ہو تو اس کے اوزان کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ سما کے ساتھ۔ قیاس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، سارے وہی اوزان ہوں گے جو عربوں سے سنیں گے۔ جبکہ اگر ثلاثی یا رباعی یا خماسی ہو، 4 حرفی یا 5 حرفی، اس کا مفرد ہو، اس کی جب جمع بنائیں گے تو وہ وزن مخصوص ہے فعاللو، اس وزن پر آئے گا۔ ہاں جی، مفرد 4 حرفی ہو یا مفرد 5 حرفی ہو، 4 حرفی جیسے جعفرن، 5 حرفی جیسے جحمرشن، تو مفرد 4 حرفی ہو یا 5 حرفی ہو، جمع کا وزن کیا ہوگا؟ فعاللو، جمع 5 حرفی ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی جی؟ یہ تھی جمع تکسیر۔ جمع تصحیح کیا ہوتی ہے؟ جمع تصحیح وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا سلامت رہتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے مسلمن سے مسلمون، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں جمع تصحیح کی۔ مذکر سالم، مؤنث، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث۔ جمع مذکر سالم میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں واو ما قبل مضموم ہو یا ما قبل مکسور ہو، واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور۔ واو ما قبل مضموم کی مثال جیسے مسلمون، واو سے پہلے ضمہ۔ مکسور کی مثال یہی حالت نسبی اور جری میں آئے گا مسلمین، یا ما قبل مکسور ہے۔ اور آخر میں نون مفتوحہ بھی ہوگا جو اضافت کی صورت میں ساکت ہو جاتا ہے۔ جی، مسلمون، مسلمین۔ اور جمع مؤنث سالم میں کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں الف اور تا ہو، الف اور تا ہو، جیسے مسلماتن سے مسلماتن، مسلماتن۔ تو یہ ہے جی جمع تصحیح۔ معنوی اعتبار سے مصنف نے جمع کی ایک اور تقسیم فرمائی ہے۔ فرمایا کہ معنی کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، اور وہ قسمیں کون کون سی ہیں؟ جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت اور جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت وہ ہوتی ہے جس کا اطلاق 10 سے کم افراد پر ہوتا ہے، 10 سے کم پر، اور اس کے 4 اوزان ہیں۔ کتنے اوزان ہیں؟ 4۔ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں۔ چار وزن ہیں۔ افعلن جیسے اقلبن، افعالن جیسے اقوالن، افعلاتن جیسے اعوناتن، اور چوتھا وزن کیا ہے؟ فعلا جیسے غلم۔ یہ کس کے اوزان ہیں جی؟ جمع قلت کے، جس کا 10 سے کم پر اطلاق ہوتا ہے۔
اور دوسری قسم ہے جی جمع کثرت یا اچھا جمع کثرت وہ جمع ہوتی ہے جس کا اطلاق 10 یا 10 سے زیادہ پر ہوتا ہے. 10 سے کم پر ہو جمع قلت کہلاتی ہے، اور 10 سے زیادہ پر ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جمع کثرت کہا جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو باقی اوزان ہیں وہ کس کے ہیں جی؟ جمع کثرت کے. کس کے ہیں؟ ہاں اس کے اندر جمع قلت میں وہ بھی شامل ہیں. یاد رہے کہ جب جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم پر الف لام آ جائے تو وہ بھی جمع قلت میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح ٹوٹل 6 ہو گئے. جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم پر کیا آئے؟ الف لام آئے تو یہ بھی کس میں شامل ہوں گے؟ جمع قلت میں. ان 6 کے علاوہ باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے کس کے اوزان ہوں گے؟ جمع کثرت کے، جس کا اطلاق 10 سے زیادہ پر ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں تک ہم نے اسم کی واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے تقسیم بالتفصیل پڑھ لی. انشاءاللہ اگلے سبق میں اسم کے اعراب پر بحث ہوگی. اللہ رب